کیا درجہ اللہ نے دیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کو. کہتی ہیں حضور کا وصال میری گود میں ہوا ہے. اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ سے پیار کرتے ہوئے دیکھا. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو سب سے زیادہ فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے تھے. یہ الگ ماحول ہے ان کا آپس میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام، لیکن وہ فرماتی ہیں میں نے ساری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر رشک کیا. میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئیں، لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتے. شاید کوئی خالی دن جاتا ہو. کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک ماحول نہیں دیکھا. ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ. تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا. میں نے عرض کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں؟ تو فرمایا نہیں عائشہ، مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے خدیجہ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، تو شوربہ بنا، میں انہیں پہنچاؤں گا. خدیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکا ذرا. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مکفہ چن کے جملے بات کی. میں نے عرض کی حضور سنا ہے وہ آپ سے 15 سال عمر میں بڑی تھی، نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا، اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا. حضور اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں، پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب خدیجہ کا ذکر ہی سنتی ہوں. میں نے رشک کے انداز میں کہا. کہتی میں بات کہہ کے خاموش ہو گئی، اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے، اب تو رو دیے. تو حضور فرمانے لگے عائشہ یہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے، اور خدیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے، میری آزمائشوں کی، میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی. جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو ہمیشہ عزت ہی عطا فرمائے گا. علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تفسیر روح البیان میں موجود ہے. کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے بستر سے اٹھے نکل گئے. ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے، وقت تیرا ہے، پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. آج حضور نے پوچھا ہی نہیں، بستر سے اٹھے چلے گئے. کہتی میں اٹھی، میں نے دائیں بائیں دیکھا، محبوب نظر نہ آئے. حضور کی طامت استعمال شدہ پڑی تھی، وہ طامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے. کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب، نبی پاک سجدے میں تھے. کہتی ہیں میں گئی، تھوڑی دیر کھڑی ہوئی، حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں. تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا، میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی، واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی. حضور عجیب بات ہے، میں گئی ہوں، آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے، آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں، سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے، نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت،
میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے، آج میرا گھومنے کا وقت ہے، آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے، آج میرا سیاحت کا وقت ہے، آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت. عائشہ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ، میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں، دوسرا میرا رب ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم محترم میں داخل ہونے والی ہر خاتون ہی بڑی شانوں والی ہے. وہ پاک باز اور بلند بخت خواتین جنہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضری کا شرف ملا، وہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے ہی درجات عطا فرمائے. لیکن ان خواتین میں سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انفرادی شان رکھتی ہیں. باقی تمام بھی کئی شانوں میں منفرد ہیں، کئی مقامات میں منفرد ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے بڑی شانیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی. نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا. ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی. حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں. ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئی. حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی. انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے. پھر علم تھا اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی. صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے
اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے رستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہے سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگی کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے رستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر، حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھی، لیکن حضور ساری ہی رب کے رستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا۔ امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور با وقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہیں۔ اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو، وہاں تم چلی جاتی ہو، سرے عام چلی جاتی ہو۔ یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو۔ عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقوی ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتی تھی، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا۔ پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے
ये दुआ नसीब हो रही है, गरीबों का भला कर रही हैं सैयदा आयशा सिद्दीका, अपनी औलाद का भला कर रही हैं, उम्मत का भला कर रही हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सख्त गर्मी में भी अरफा के दिन का रोजा रखा हुआ था, अपने ऊपर पानी छिड़क रही थी। तो किसी ने कहा अम्मा जी इस गर्मी में रोजा रखने की और नफली रोजा रखने की क्या जरूरत थी? तो आप फरमाने लगी तुम्हें पता है हुजूर ने फरमाया जो अरफा के दिन का रोजा रखेगा उसके सारे साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। थोड़ी दुश्वारी हुई तो क्या हुआ? इस कैफियत के साथ हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने शाने अता फरमाई, अजमतों से नवाजा, उनको अल्लाह ने बड़ी बुलंदियों से नवाजा। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ना बतौर नाज के फरमाया करती थी, कहती थी 10 खूबियां लोगों मुझे वो मिली हैं जो मेरे अलावा किसी हुजूर की ज़ौजा को नहीं मिली। सबकी अलग अलग खुसूसियात है ना, सबकी अलग अलग शाने, इनफरादियत है। फरमाती थी 10 चीजें मुझे ऐसी मिली हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं मिली। अम्मा जी वो कौन सी? तो फरमाने लगी मेरे अलावा हुजूर ने किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। फिर फरमाने लगी मेरे अलावा हुजूर की कोई बीवी ऐसी नहीं, कोई अहलिया ऐसी नहीं जिसका बाप भी मुहाजिर हो, जिसकी माँ भी मुहाजिर हो। और फिर फरमाने लगी लोगों अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो, रब करीम ने मेरी बरात और मेरी पाक दामनी का ऐलान अर्श से जारी फरमाया है। अर्श से हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में 18 आयतें सूरह नूर की नाजिल हुई। फिर सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी मैं ही वो खातून हूँ कि निकाह से पहली रेशमी कपड़े में लपेट के हजरत जिब्रील मेरी सूरत ला के हुजूर को दिखाया करते। फिर फरमाने लगी मैं ही वो औरत हूँ, मैं ही वो हुजूर की अहलिया हूँ कि जिस बर्तन से हुजूर गुस्ल करते थे मुझे भी उसी से गुस्ल करने का शर्फ हासिल हो जाता था। फिर फरमाती हैं लोगों याद रखो मैं ही नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो बीवी हूँ कि मैं हुजूर के सामने सोई रहती थी, हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते थे। गोया जो अनवारो तजल्लियात तहज्जुद के वक़्त वहां नाजिल होते थे मुझे भी उसमें से खैरात मिला करती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं ये मेरा ही मकाम है कि हुजूर मेरे बिस्तर में होते थे और हुजूर पर वही नाजिल हो जाया करती। फिर इरशाद फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे ही वो मकाम दिया कि हुजूर का नूरानी वजूद मेरी गोद में था जब नबी पाक ने विसाल फरमाया। फरमाने लगी मैं ही वो खुश नसीब हूं कि मेरी बारी थी जब मेरे नबी पाक का विसाल हुआ। और 10वें नंबर पे फरमाने लगी लोगों मैं ही वो खुश किस्मत हूं कि जिसके हुजरे में रसूल पाक अलैहिस्सलाम को दफन किया गया। क़यामत तक जिस पर लोग सलाम भेजेंगे जिसे गुंबद खजरा कहा जाता है, ये वही मकाम है जो हुजरा आयशा सिद्दीका कहलाया करता था। अल्लाह हजरत आयशा खुद गवाही देती सबसे ज्यादा हुजूर हजरत फातिमा से प्यार करते। छोटी उम्र थी तो जनाब खतीजा जरा अंदाज देखिएगा बेटी की मोहब्बत का। हजरत खतीजा फरमाती हैं हुजूर जब घर आते ना तो दरवाजे पे खड़े होके ऊंची आवाज में फरमाते अस्सलामु अलैकुम। कहते हुजूर ना सलाम लेते मैं जवाब देती अपने घर हुजूर आए हैं पर नबी पाक दरवाजे पे ही खड़े हैं। फरमाती है खड़े रहते हुजूर मैं फिर थोड़ा हंसती और फिर मैं कहती फातिमा सुनती हो? अम्मा जी सुनती हूँ। फरमाया तुम्हारे अब्बा आ गए हैं दरवाजे पे। तो फरमाती हैं जनाबे फातिमा वहां से दौड़ के आती और रसूल करीम का दरवाजा खोलती, फिर नबी पाक को उंगली से पकड़ के अंदर लाती। फरमाती जब तक वो जाती नहीं अल्लाह के रसूल दरवाजे पे खड़े रहते। वो उंगली पकड़ के लाती फिर रसूल करीम उन्हें गोद में बिठा लेते। फरमाते वो छोटी छोटी बातें पूछती और हुजूर उनके बड़े बड़े जवाब देते। वो छोटी छोटी बातें बचपन की एक बात लिखी है हमारे मुहद्दिसीन ने। एक दिन छोटी उम्र में बिल्कुल छोटी उम्र में हजरत फातिमा ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं अपने रब को कब देखूंगी? अल्लाहु अकबर। उम्र छोटी और बात बड़ी कर दी, मैं कब देखूंगी? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बड़ी जल्दी रब करीम तुम्हें जन्नत में ले जाएगा और सारी जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा और फिर मेरा रब तुझे अपना दीदार भी कराएगा।
تو جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں. حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلے جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی, میں کہتی ادھر آنا فاطمہ, کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا. یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث, وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے, یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا, اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا. پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما, جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا, پہلو میں بیٹھ گئے, اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے. میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی, تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی. پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی. کہتی ہیں حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے, فاطمہ ابھی بیٹھی تھی, میں آئی, میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا؟ کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی. تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے, یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے, میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی. فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی نا, لیکن وہ راز کی بات تھی. کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے, پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا. فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے, آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا. آپ کو بلایا گیا, پھر آپ آئیں, پھر حضور نے بات کی, پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئی کبھی آپ ہنسی, تو یہ کیا تھا؟ کہتی ہے جناب فاطمہ پھر رونے لگی, کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں, اب میں راز بتا دیتی ہوں. حضور کا وصال ظاہری ہو گیا. فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے, اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے, اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا. فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی, حضور آپ بچھڑ جائیں گے. کہتی ہے میں روئی. ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا. ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا, بیٹے رو نا, میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی. اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات. جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی, اور جو کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا. ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی, اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی. اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا, یہ بھی تجھے پتا ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی, پیار رہا. اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا, چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی, تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی, شرارت. اس نے کچھ لوگوں سے کہا, عقبہ بن ابی معیط تھا, کچھ اور لوگ تھے, کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے. تو اونٹ کی اوجڑی, آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا, جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے, اس میں گندگی ہوتی. اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی. کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے, وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو. تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا, اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں. یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں,
یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر روجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر روجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ کہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے جنہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی۔ یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سنوارا، کھانا پکایا، لیکن فرماتی جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں محنت کرتے، جد و جہد کرتے،
मुशक्कत करते, या रसूलल्लाह आज आप आए हैं तो आपके चेहरे पर थकावट के आसार हैं, हुजूर वजूद थका हुआ है। या रसूलल्लाह मैंने सारी जिंदगी आपको काम करते देखा है, मदीने वाले हबीब मुझे बता तो सही काम कब तक करना है। को वक्त आएगा जब आपकी कमर भी बिस्तर से लगे, को टाइम आएगा आप घर में बैठे मन पसंद ग़िज़ाएं खाएं, हुजूर कब तक ये जद्दोजहद करनी है, कब तक ये काम होगा। जनाब फातिमा फरमाती हुजूर ने मेरे आंसू पूछे। मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फातिमा तेरे बाप की ड्यूटियां बड़ी ज्यादा है, जब तक दुनिया के आखिरी कोने तक दीन नहीं पहुंच जाता और जब तक ईंटें और पत्थर भी मेरे दीन का पैगाम सुन नहीं लेते, उतनी देर तक तेरा बाप जद्दोजहद करता ही रहेगा। तो जनाब फातिमा ने वो सारे रंग देखे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के। फिर ये सारी कैफियत जब देखी ना कि हुजूर इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर जनाब फातिमा को मेरे नबी की उम्मत से प्यार बढ़ा हो गया सल्लल्लाहु। समझिएगा इस बात को, उम्मत मुस्लिमा से हजरत फातिमा को बड़ा। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मा सारे काम करती थी घर के, मेरे रसूल की शहजादी को छाले पड़ जाती। कच्चा मकान जनाब फातिमा जनाब फिजा की लौंडी थी, उनसे मिट्टी मंगाती और घर में लेपा पोती करती, फिर झाड़ू देती। इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं, 11 महीने का फर्क। दोनों बच्चों को संभालती। जनाबे अली की वालदा हजरत फातिमा बिनते असद बूढ़ी थी, जनाबे फातिमा वो खोल के नौकरी करती कि हजरत फातिमा बोल पड़ती, हजरत फातिमा बिनते असद बोल पड़ती। कहती बेटे फातिमा मेरा इतना न ख्याल रखा कर, तेरे अपने भी बच्चे हैं। जनाबे फातिमा फरमाती आप सिर्फ अली की माँ तो नहीं ना, आप मेरी भी तो माँ है ना। यहाँ बीबियां फलसफा बयान करती हैं, वो कहती हैं जी किस हदीस में आया है सास ससुर की खिदमत फर्ज है। मैंने कहा किसी में भी नहीं आया, हम क्या कह रहे हैं, किसी में भी नहीं आया। लेकिन ये तो आया है ना कि शौहर राजी हो तो अल्लाह राजी रहता है। तो अगर शौहर माँ बाप की खिदमत से राजी होता है तो करो खिदमत, इसको तो राजी करना है ना, इस पर तो तवज्जो दो। हजरत फातिमा फिर चक्की पीसती, चक्की चक्की ये आसान जुमला नहीं कह जाते हैं, हम सुन लेते हैं आप। चक्की पीस कर, जौ पीस कर उसका आटा बनाना, फिर बच्चों के लिए खाना पकाना। फिर एक दिन कहने लगे अली आपकी आमदन थोड़ी है, खर्चे ज्यादा, चरखा नहीं ला देते। फातिमा क्या करोगी? फरमाया थोड़ा सा सूद बना लिया करूंगी, तुम बेच आया करना। चलो मैं थोड़ा हाथ बटाऊंगी। ये सारी ड्यूटियां करके हजरत हसन फरमाते हैं फिर इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी, फिर शानों वाले नबी की शानों वाली बेटी, फिर पाक महबूब की पाक शहजादी, सारी ड्यूटियां करके रात को मौला अली से कहती अगर आप इजाजत दें तो अल्लाह को राजी ना कर लो। हजरत अली फरमाते फातिमा जैसे दिल करे। तो इमाम हसन कहते हैं फिर मेरी माँ मुसल्ला बिछा लेती, मुसल्ला, और फिर सारी रात वो नमाज पढ़ती, सारी रात। और फरमाते हैं जब सवेरे हाथ उठाती तो पहली दुआ ये करती ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे रसूल की उम्मत पे रहम फरमा। तो कहते हैं जमाने बीत गए ये दुआ सुनते। तो एक दिन मैं करीब गया तो मैंने कहा अम्मी हुजूर कोई दुआ मेरे लिए भी कर दे, कोई हुसैन के लिए भी कर दें, कोई ज़ैनब के लिए भी कर दें। सारी दुआएं उम्मत मुस्तफा उम्मत मुस्तफा उम्मत मुस्तफा। कितना बड़ा जुमला है, कितना बड़ा। शेख मुहक्किक ने लिखा है कितना बड़ा। जनाबे फातिमा फरमाने लगी तेरे लिए भी करती हूँ, हुसैन के लिए भी करती हूँ, ज़ैनब के लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। पर बेटा याद रखना फातिमा की दुआओं पर पहला हक मेरे रसूल की उम्मत का है। फातिमा की असल में बात बहुत खुशी की सुना दी मैंने आपको, लेकिन आप वहीं सुस्त के सुस्त रह गए। ये किसी आम आदमी की दुआ नहीं, पीर साहब की, दरवेश साहब की रटी रटाई दुआ नहीं, ये सैयदा फातिमा की दुआ है। आपको इतना बड़ा खजाना मिल रहा है और आप समझे ही नहीं बात को। हजरत फातिमा फरमाने लगी मेरी दुआओं पर सबसे ज्यादा हक मेरे रसूल की उम्मत का है, तो मैं ये हक हमेशा अदा करती रहूंगी, मैं उन्हें दुआएं हमेशा देती रहूंगी।
حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی ہیں. امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا, کھانے کو کچھ نہ ملا. اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملی. جوں لائے حضرت علی, جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی. فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی. جب آپ کھانا کھانے لگی, کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی. تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے. جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے. کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی, میں 2 دن سے فاقے میں, تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی. جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا. امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ. جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ہم سب کھانا کھا چکے تھے, مولا علی بھی کھا چکے تھے, صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا. ماں اور بیٹے کا پیار, اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار. فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں, آدھی آپ کھا لیں. پورا دن گزر گیا, آپ فاقے سے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا, پھر میرا ماتھا چوما. کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی. اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی. اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی. تم نے صدا نہیں نہ سنی, اس کے لفظ کیا ہے. اس نے تو میرے ساتھ بات کی. اور پھر فرمایا بیٹے میں 1 دن سے فاقے میں ہوں, وہ 2 دن سے فاقے میں. میرا 1 دن گزارا اور ہو جائے امت کے ساتھ. ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا, اس نے کلمہ پڑھا. قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا. نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی. تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی. حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے, تو یہاں سے اٹھ کے چل, میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں. مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا. فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے, یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی. فرمایا اسے سواری بھی مل گئی, کپڑے بھی مل گئے, اس کے کھانے کا بندوبست کر, پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی. میں نے دستک دی. سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. جناب فاطمہ تزارا سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے, کلمہ پڑھا ہے, اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہے اور سب سے غریب میں ہوں. تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے. اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا. تو فرمانے لگی بھائی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ, جلدی کرو. کہا کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں, 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی, پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا, پھر بھی بڑا کچھ ہے. پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے, پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے. شام کی سبزی آ گئی, کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں, بڑا ماڑا بندہ ہوں, رو پڑیں گے, پریشان. کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی, پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے, بڑا کچھ ہے. تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر نا میں بتاتی ہوں. کمبل پڑا تھا, بسترا سمجھ لیں, موٹا اوڑھنے کا, خدر کا. حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں. فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا. یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے, اس کا نام شمعون ہے. وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے, جوں بھی دے دیتا ہے, گندم بھی دے دیتا ہے, سرکہ اور کھجوریں بھی. اسے دے آ, اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا, اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں. پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے, پتہ نہیں بیچارہ کتنے, اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. لا نہ ذرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں, یہ کمبل لے جاؤں. تو فرمانے لگی حکم ہے میرا, تو جانا پڑے گا.
جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس گیا, میں نے کہا یہ کمبل لو, چاہے تو نقد پیسے دے دو سامان خرید لیتے ہیں, اور چاہے تو اناج جوں سرکہ کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو. وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے, بڑا شاندار ہے, بڑا خوشبو والا ہے. تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے, پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو. کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے, اس کو روٹی دینی ہے. تو وہ شمون یہودی کہنے لگا میں بھی تورات پڑھا کرتا تھا, تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے, آج ہی سویرے پڑھا ہے, ابھی پڑھا ہے. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا. مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے, میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا, آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا, اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے, ان کا کمال یہ ہوگا